علی محمد صاحب FATF والا پہ بھی آپ اگر کامنٹ کریں، اور دوسرا اس فیصلے سے تحریک انصاف کو کیا کوئی فرق پڑے گا، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو پورے ملک کو مبارکباد جو FATF سے ہم لوگ نکلے ہیں، اور اس میں کریڈٹ کی جنگ میں پڑے بغیر پورے ملک کو مبارکباد اس لیے کہ ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اس سے نکالا ہے. صرف یاد دہانی کے لیے ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، کیونکہ ایک پوائنٹ کو چھوڑ کے پارلیمانی امور آپ کے پاس بھی رہے ہیں، جو ہے وہ کر چکے تھے. پارلیمانی امور کا معاملہ آپ کے پاس بھی رہا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ کس طرح سب نے مل کر اس کے لیے کام کیا. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹ ریکارڈ اسٹریٹ ہمارے دور میں اس کا ایک پوائنٹ کی چھوڑ کے باقی سارا ہم پورا کر چکے تھے، اور اس میں لیجسلیشن کی مد میں تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی پوری کوشش کی. بدقسمتی سے اس وقت FATF کے لاز جب ہم پاس کر رہے تھے تو مصدق ملک صاحب کی جو جماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی وہاں نیب لاز کو لے کے آگے کہ آپ اس پہ سپورٹ کریں تو ہم آپ FATF پہ سپورٹ کریں گے. انہوں نے جب ہم نے نیب لاز پہ سپورٹ نہیں کیا تو FATF کے خلاف انہوں نے اس وقت ووٹ ڈالا تھا، اور FATF میں جو لیجسلیشن کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن ظاہر ہے ہماری اکثریت تھی، ہمارے پاس تعداد تھی، ہم نے پاس کیا. تو یہ ریکارڈ پہ رہے کہ FATF اس وقت اس زمانے میں لیجسلیشن کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا. اب چونکہ حکومت میں ہے تو ان کو آخر میں ظاہر کرنا پڑا کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن 27 میں سے 26 پوائنٹس ہم پورے کر چکے تھے. اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کا کریڈٹ ہے اس دور میں ہم لوگوں نے جتنا کیا، اور اب ان کا بھی تو اس میں نہیں پڑتا. لیکن صرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماضی میں ہوا. کہ اصل چیز کی طرف آتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور آج آپ نے پورے ملک کا ریئیکشن دیکھا ہے. میاں صاحب کے خلاف بھی جو فیصلہ آیا آپ نے دیکھا 10-15 بندوں کے علاوہ کوئی نہیں نکلا، بلکہ وہ خود پورے پاکستان میں کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، جواب کہیں سے نہیں آیا. اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بہت پاپولر تو اس پہ قانون اپلائی نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریئیکشن آپ نے دیکھا ہے اور مستقل ابھی آ رہا ہے. جو یہ فیصلہ ہے اس میں قانونی سکم بھی ہیں، اخلاقی سکم بھی ہیں، اور اس میں ادارہ جاتی سکم بھی ہیں. اور تینوں پہ مجھے ایک منٹ دے دیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جی، ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، ایک کمیشن ہے جو وہاں ادارہ جاتی فیصلے کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سزا جزا کا معاملہ ہو تو اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج سکتا ہے. الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے. ایک بات تو وہاں ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ آپ کو وہ نااہل کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 137 سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت آپ نے 120 دن کے اندر اس پروسیس کو سٹارٹ کر کے مکمل کرنا ہے، جو 2021 دسمبر میں سٹارٹ ہونا تھا اور اپریل میں اس کا ٹائم تھا. وہ ٹائم اس کا پورا ہو چکا ہے، تو ٹائم ان کے پاس گزر چکا ہے. اس کے بعد ان کو بعد میں خیال آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل بھی کرنا بنتا ہے، اور اس کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، عدالت بھی نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو اس کو ایک ٹرائل کورٹ کی طرف بھیجنا تھا. ٹرائل کورٹ جب اس پہ فیصلہ کرے، ٹرائل کورٹ منیمم 2 سال کی سزا لگائے، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. بغیر ٹرائل کورٹ کے بھیجے خود ہی بیٹھ کے خود ہی مدعی بن کے خود ہی جج بن کے فیصلہ کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانونی نکات کی باریکی کو ٹچ نہیں کیا گیا. قانونی مشغافیاں کی گئی ہیں. 167 173 اور 137 جو سیکشن آف لاز ہیں الیکشن ایکٹ کے، اس کی جو ہے وہ روگردانی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی گئی جو محترم سینٹر صاحب نے بھی کی، اس پہ بھی میں آنا چاہتا ہوں. یہ جو اب میرٹ پہ ایک بات میں کر رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو لا کا بتا دیا. اچھا، میں اگر آپ کی اجازت تو علی بھائی یہ جو قانونی نکات ہیں، گڑی والی بات کی میں یہ گڑی والی بات کی طرف بھی آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ گڑی وہاں سے لے لی اور فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. دیکھیں نمبر 1، عمران خان صاحب کوئی جرم تب کریں گے جب وہ توشہ خانے سے کوئی چیز لیں اور اس کی پیمنٹ نہ کریں. ہمارے دور سے پہلے 15 سے 20% تھا، ہم 50% تک لے کے اس کو گئے. پیمنٹ کر کے انہوں نے وہاں سے کچھ گفٹس لی. اچھا، نمبر 1، کیا لیتے وقت قانون کی خلاف ورزی کی گئی؟ نہیں، پیمنٹ کی گئی. نمبر 2، جب آپ نے اپنے جتنے بھی آپ کی ڈیکلریشن ہوتی ہیں ایسے ڈیکلریشن وہ سال کے اینڈ میں جمع کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، سینیٹر مصدق ملک صاحب بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ جمع کرتے ہیں. وہ جو گفٹس انہوں نے لی وہ لینے کے بعد جب بیچ دی
اس کا جب پیسہ آیا اس کو کیپٹل گین ٹیکس میں شو کیا گیا, ایف بی آر میں بھی اس کی ڈاکیومنٹ جمع کی گئی. تو جب آپ کے پاس اس وقت گفٹ نہیں تھی اور اس کی تعداد کے مطابق آپ نے سیل کے بعد اماؤنٹ آ گئی, وہ آپ نے الیکشن کمیشن میں شو کر دی. تو اگر اس وقت آپ کا گڑی نہیں تھی. اچھا علی بھائی مجھے ایک منٹ دیجیے گا ذرا, میں اعظم ندیر تارڑ صاحب سے یہی میں قانونی